فإنه وارد وأكل النار لن تفر منه وكنت في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا يفنى علم كل مدة فيها ينتهى. فما عجبا كيف هذه الغفلة بينما نحن كركب موقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم تبل الرحيل ويرتحلون أما قليل. وأسفه إلى متاع تركتد ونحن في دار بالبناء مرفوفا وبالغدر معروف لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها. العيش في مذموم والأمان في معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسامهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتدابرون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتهم أسرعت الأبواب بعد السفر وأقل الزاد ونفسه إذا أسلمنا الأحباء للملائكة الخلاص الشداد وأنفسناه إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأقلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعضاء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر والوں پر احترام سامنے حضرات، آپ تمام اہل عشق و محبت و مودت و معرفت کی خدمت میں روزے ولادت و سعادت فاتح کربلا یہ شیر نینوا باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور اقلیم امامت کے نویں تاجدار سلطنت تقوی کا شہنشاہ جانشین پیغمبر وارث علی رضا حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے. یہ ایام نزول رحمت خدا ہے اور مہینہ ماہ امامت و ولایت ہے. یعنی ماہ مبارک رجب پچھلے گفتگو میں کچھ خلاصتاً اپنی خدمت میں ماہ مبارک رجب کے کچھ فضائل گزارش کیے تھے. ماہ مبارک رجب ماہ امامت ہے، یعنی جس میں 5ویں امام کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں 10ویں امام کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں پہلے امام کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں 10ویں امام کی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں رسول خاتم نے اعلان بعثت کیا، اور یہی مہینہ امامت سے اس طرح منسوب ہوا کہ دین کی بقا کے لیے اور دین کو صبح قیامت تک
حیات ادا کرنے کے لیے اور عروج و کمال ادا کرنے کے لیے حسین جیسا عاشق قافلہ عشق کو لے کے چلا. تو اس نسبت سے یہ ماہ امامت ہے. اور گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل ماہ رجب کی بیان فرمائے، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ اس مہینے میں خدا کی رحمت بندوں پر برستی ہے. کون سی رحمت؟ وہ رحمت کے جس کے متعلق خود خدا نے خود کہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غلبہ پائے ہوئے. کون سی رحمت برستی ہے بندوں پر؟ وہ رحمت کے جس کے متعلق خدا نے خود کہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر دیا. اور جو کریں گے ذرا میرے سے، خدا نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر دیا ہے. کون سی رحمت بندوں پر برستی ہے؟ وہ رحمت کے جس کے متعلق امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مبارک قمیل کا ابتدائی جملہ جو ہے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، کہ پروردگار میں علی تیری بارگاہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کے سوال کر رہا ہوں کہ جو رحمت کائنات کی ہر شے سے وسیع والی ہے، ہر شے سے وسعت رکھتی. توجہ فرمائے حضرات. اور یہ دیکھیں علی میں رکھیے گا روایات رحمت الہی کے متعلق جو کہتی ہیں، وہ روایات یہ ہیں کہ فرمایا کہ خدا کی رحمت کے 100 حصے ہیں. توجہ ہے نا صاحب؟ 100 حصے ہیں خدا کی رحمت کے، کا جن میں سے ایک حصہ اللہ نے ابھی تک دنیا میں ظاہر کیا ہے. معلوم نہیں ہے مجھے کہ بات اپنے ذہنوں تک منتقل ہو رہی ہے. کا 100 حصے خدا کی رحمت کے ہیں، اور ان میں سے ایک اللہ نے جب سے کائنات بنی ہے تب سے ابھی ایک حصہ خدا نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہنیں رشتہ دار آپس میں تعلق رکھتے ہیں. یہ جتنا بھی سلسلہ مہر و محبت کا ہے یہ رحمت الہی کی بنیاد پہ ہے. تاکہ ایک حصہ ابھی خدا نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے خدا قیامت میں ظاہر کرے گا. اور فرمائیں گے ذرا، ایک حصہ خدا نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے رحمت کے خدا قیامت میں ظاہر کرے گا. اور پھر یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ خدا کس قدر رحیم ہے، وہ خدا کس قدر رحمان ہے کہ ایک حصہ رحمت جو دنیا میں ظاہر ہوا، ہم ابھی تک اس حصے کو سمجھ نہیں پا رہے. ابھی تک ہم اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں. ایک حصہ رحمت، وہ 99 حصے رحمت کے جو قیامت میں ظاہر ہو گئے. یہی وجہ کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حضرت عالیہ میں ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا کہ مولا فلاں شخص، وہ کہتے میرے لیے بڑا تعجب کا مقام ہے، ذرا آپ توجہ کیجیے گا. کہا کہ فلاں شخص کہتے کہ میرے لیے بڑی تعجب کا مقام ہے کہ خدا کے قہر و غضب کے ہونے کی وجہ سے یہ شخص جنت میں کیسے چلا گیا. یہ بڑے تعجب کی بات اور ہے نا، آپ سمجھیں ذرا اچھی طرح سے. کہا کہ فلاں شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ تعجب کا مقام ہے کہ اللہ کا قہر و غضب ہونے کی وجہ سے پھر کوئی شخص جنت میں کیسے چلا گیا. امام فرماتے ہیں یہ مقام تعجب نہیں ہے، مقام تعجب یہ ہے کہ خدا کی لامحدود رحمت کے ہونے کے باوجود یہ بندہ جہنم میں کیسے چلا گیا. تعجب کا مقام یہ نہیں ہے کہ یہ جنت میں کیسے
بلکہ یوں ایک بزرگوار کی زبان سے صادر ہوا جملہ انہوں نے فرمایا کہ خدا بندے کو بخشنے کے لیے خود بہانے تلاش کرتا ہے. نہیں ہے میرے ساتھ؟ خدا بندے کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. کیا بہانا؟ مثلا کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلاؤ، بس میں نے تمہیں اس پانی کے صدقے میں ہی بخش دیا. راہ چلتے ہوئے اس نیت سے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دو راستے سے کہ کوئی مخلوق خدا گزرے کہ اسے تکلیف نہ ہو. کیا تیری اس ادنا سی نیکی کو بھی میں نے تیرے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیا؟ کہ وہ پروردگار عالم چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر. پچھلی گفتگو میں ماہ مبارک رجب کی دعا کے ذیل میں جملہ آپ کے قدم نے عرض کیا تھا کہ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کے جو تھوڑے سے عمل کی زیادہ جزا عطا کرتا. متوجہ ہے؟ پتہ کیا نہیں کتنا رحیم ہے وہ، اور کیسے کوئی انسان اس پروردگار عالم کی، رب کائنات کی، رب ذوالجلال کی، خدائے حسین کی رحمت کا اندازہ لگائے گا کہ وہ خدا بندے پہ کتنا رحیم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطاب میں ذرا توجہ کریں گے میرے عزیزو، اس لیے کہ قافلہ تو بڑھے گا مگر جو موجود ہیں میٹر ضائع نہ ہو. راوی آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ مولا کیا واقعاً ایسا ہے کہ ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے دو فرشتے موجود ہیں؟ قرآن جنہیں کرام الکاتبین کہتا ہے کہ دو فرشتے موجود ہیں دائیں اور بائیں، ایک نیکیاں لکھنے والا ہے اور ایک برائیاں لکھنے والا ہے. امام نے فرمایا ہاں بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. کہا مولا اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی صحیح ہے کہ یہ فرشتے روزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ ہر روز یہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں، یہ چینج ہوتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ پہنچے ہیں علی جو نیکیاں لکھنے والا دائیں طرف والا ہے وہ روزانہ تبدیل ہوتا، لیکن جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اتنا کہہ کر فرزند زہرا گریہ کرنے لگے. جب امام روئے تو راوی نے کہا مولا میں آپ سے اللہ کی رحمت کے متعلق سوال کر رہا ہوں اور آپ نے گریہ کرنا شروع کیا. امام فرماتے میں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ وہ بندوں پہ کس قدر رحیم ہے کہ وہ تمہاری نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو بدلتا ہے لیکن برائی لکھنے والے فرشتے کو تبدیل نہیں کرتا. کہ مولا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں کھلے گا اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ جب تیرے گناہوں کا دفتر خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا، تو اس وقت خدا نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو بلائے گا کہ آؤ اب تم آگے بتاؤ اس نے نیکیاں کتنی کی تھی. اس وقت خدا کی بارگاہ میں تیرے گناہوں کا گواہ ایک ہوگا، تیری نیکیوں کے گواہ زیادہ ہوں گے. تیرے گناہوں کا گواہ ایک ہوگا اور تیری نیکیوں کے گواہ، یعنی خدا نیکیوں کے فرشتے لکھنے والے کو چینج کرتا ہے روزانہ، تاکہ جب تک یہ زندہ ہے اور موت کے ہوش میں نہیں چلا جاتا تب تک اس کی نیکیوں کے گواہ بڑھتے چلے جائیں. اور قیامت کے دن ہے نا، آپ کے ہاں بھی روایت ہے نا کہ جب کسی بھی مرنے والے کے متعلق آپ جاتے اور دیکھیے عجیب یہاں مرحلہ فکر ہے اور اسلام کا حسن کیا ہے. میرے عزیزو بزرگان بھی تشریف فرمائے حضرات اور جتنے نوجوان تشریف فرمائے ذرا اچھی طرح سے فکر کیجیے گا. روح اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمیشہ آپ کو پازیٹو سوچنے کی دعوت دیتا
ہے، نیگیٹو سوچنے کی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کی ایک خوبی تمہارے سامنے ہے نا تو اس خوبی کی بنیاد پر اس کی عزت کرو۔ یہاں لوگ کی جملہ کو تجسس بڑھ گیا ہوگا نا کہ یہ کیا کہنے آپ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف اسلام نہیں لے کے جاتا آپ کو۔ معصوم کی خدمت میں ایک شخص تھا اور امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے سے بڑے کی عزت اس وجہ سے کرو کہ وہ عمر میں تم سے بڑا ہے، جب وہ عمر میں تم سے بڑا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت بھی زیادہ کی ہے۔ نہیں ہے میرے ساتھ، ذرا فکر کریں گے، پازیٹیو وے میں جائیے۔ کہ جو تم سے بڑا ہے، ایج میں تم سے بڑا ہے، اس کی اس لیے عزت کرو کہ وہ تم سے بڑا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت زیادہ کی ہے، اور جو تم سے چھوٹا ہے، کم سن ہے، کم عمر ہے، اس کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی چونکہ عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ اور سن میں بتائیے پہنچا پایا ہوں بات نہیں پہنچا پایا کہ جو بزرگ ہے اس کی اس لیے عزت کرو کہ اس کی اطاعت زیادہ ہے، جو چھوٹا ہے، کم سن ہے، جوان ہے، اس کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ کم ہے۔ اب فکر کرنا ہے تو اپنے بارے میں فکر کرو کہ تو کس مرحلے میں زندگی گزار رہا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے سے بڑے کی توہین اس لیے کرتے ہیں اس کی عمر زیادہ تو گناہ چشمہ بھی زیادہ چاہیے اس کو نا، اس وقت گناہ بھی زیادہ کی کیوں جیسا کہ خدا معاف کرے، ہم تو اتنے تنگ دل لوگ ہیں، اتنے تنگ دل ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار مسجد میں آ بھی جائے، اور ذہن میں رکھیے گا معذرت کے ساتھ یہ ریکارڈڈ جملہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہیں پہ جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے جملے کا، لیکن آ گیا زبان پہ تو روک تو نہیں سکتا ہوں نا۔ بہت سارے لوگوں کا مسجد میں داخل نہ ہونے کی وجہ بھی بہت سارے نیکوکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی نیکیوں پہ اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ کسی گناہ گار کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ان کا تقویٰ قدم قدم پہ چھلکنے لگتا ہے، یعنی ان کے ظرف تقویٰ میں اب گنجائش نہیں ہے کہ مزید تقویٰ پیدا ہو۔ اور وہ اگر کسی گناہ گار کو دیکھ لیں مسجد میں تو فوراً آنکھوں سے اشارے، کنائیوں سے، ہاتھوں سے کسی طرح کونیاں مار مور کے مطلب 100 چوہا کھا کے بلی حج کرتے بڑی نماز پڑھ رہی ہے، کیا نماز ہے؟ وہاں تو گناہ کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد اپنی شرمندگی کا اظہار خدا کی بارگاہ میں کیا ہو، وہ نادم ہو گیا ہو، شرمندہ ہو گیا ہو، لیکن آپ کے اس گناہ کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ یہ تو آپ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو کسی کے عیب کو بیان کرنا، ظاہر کرنا کسی کے عیب کو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، حد کی عزت کرنا کسی کی، گزارش کر چکا ہوں کہ روایتیں اتنی سخت ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن کی حد کی عزت کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے غلاف کعبہ کو آگ لگائی ہے۔ ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سلوات پڑھے جائے سب کی سلامتی کے ایک سلوات اور ذرا بلند آواز سے بھیجیں۔ اور تمامیت کے مرحلے میں گفتگو کرے کیا ہو رہا ہے محترم؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں جنازے کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ جنازہ میں پہنچے کسی مومن کے جنازے میں چلے جائیں، اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب 40 مومن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس مرنے والے کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اپنا اپنا لکھا پیچھے دے دو۔ یہ 40 مومن کہنے کے لیے نیک تھا۔ 40 مومن کہہ رہے ہیں کہ یہ
اور یہ سوال بھی کسی نے کر دیا کہ میرے بزرگان متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، کسی نے مولا کی خدمت میں چھٹے تاجدار ولایت کی خدمت میں اس نے کہا مولا یہ جھوٹ نہیں ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کوئی زمانے کی قباحت ایسی نہیں تھی جو اس مرنے والے میں نہیں تھی. اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے گزری اور پھر ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. آقا یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ خود میرے اوپر بھی ایک متقی نے سوال کیا تھا یہ کہ مولانا اس مرنے والے کی زندگی پوری ہم جانتے ہیں، اور میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کو ابھی چھوڑیے، آپ اپنے بارے میں فکر کیجیے، اس پہ رحم کیجیے. توجہ فرماتے ہیں کہ مولا سے کہا کہ آقا یہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا جھوٹ ہے جو بولتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، جبکہ کئی گناہ اس کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ تیرے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب یہ مرنے لگا تھا تو اس نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ ہائے ہائے، کیا ضمانت ہے تمہارے پاس کہ جب یہ مرنے لگا تھا توبہ نہیں کی تھی؟ ممکن ہے کہ سانس اکھڑنے سے پہلے اسے توفیق مل گئی اور اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو، اور اس خدا کا وعدہ ہے کہ تم مرنے سے پہلے توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، چھوڑ دوں گا تمہیں. اور پھر یہ ذہن میں رکھنا، توجہ فرمائیے کہ بس گفتگو تمام ہو گئی. یہ توجہ کریں اس بات کے اوپر، یہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس مرنے والے کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. کیا کہہ رہے ہو خدا کی بارگاہ میں؟ اے پروردگار ہمیں اس کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ہم تیری بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے کہ یہ جتنی دیر تک دنیا میں زندہ رہا ہے یہ علی کی ولایت میں زندہ رہا ہے. یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ یہاں خیر سے مراد علماء اعلام مرفع فرماتے ہیں یہاں خیر سے مراد ولایت محمد و آل محمد. آپ کسی کا عقیدہ مجبور کرے یا کچھ بھی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں تو دلیل کے بغیر بات نہیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. اسی وجہ سے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یہ جملہ کہ محبت علی یا حب علی اصل کل خیر وبغض علی اصل کل شر. علی کی محبت ہر نیکی کی بنیاد ہے. حب علی اصل کل خیر، علی کی محبت ہر نیکی کی جڑ ہے، بنیاد ہے. وبغض علی اصل کل شر، علی کا بغض ہر برائی کی جڑ ہے. وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے جس کی بنیاد علی کی محبت پہ نہ ہو. بات ہی ختم ہو گئی. کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج، کیا زکاتیں، کیا خیراتیں، کیا تبلیغیں، اگر ان سب میں کہیں اور نہ جائیے گا، کہیں اور نہ جائیے گا، اگر ان سب کی بنیاد علی مولا کی ولایت پہ نہیں ہے تو منہ پہ دے مارے گا خدا. لے جاؤ. اب سمجھ میں آیا تمہیں؟ ویل المصلین، قیامت کے دن ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دل میں بغض علی رکھ کے خدا کو سجدے کرتے ہیں. بندگی قابل قبول نہیں ہے. اور اب اگر کسی میرے عزیز کا تھوڑا سا دل تنگ ہونا نہیں چاہیے، فضائل علی پہ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. لیکن کو سمجھے خطابت کا جملہ نہیں، خطابت نہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب کچھ لوگ
اپنی نمازوں، روزوں، حج و زکات کے بلبوتے پر محشر میں پہنچ کر جنت کی جانب بھاگنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی آواز ہے کہ فرشتوں سے انہیں روکو، کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں واپس بلاؤ، ابھی تو ان سے کچھ ہم نے پوچھنا ہے، ابھی ان سے کچھ سوالات ہونے ہیں۔ وہ کہتے کیسے سوال؟ ہمارا سب کچھ پورا ہے، ہم دنیا میں سب اپنے اعمال پورے کر کے آئے ہیں۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، یہ تمہارے پاس نماز کا جسم ہے، روزے کا جسم ہے، حج کا جسم ہے، یہ ساری بندگی جسم تو لے آئے ہو، ان سب کی روح کہاں ہے؟ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرا جملہ نہیں ہے، جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم کا جملہ، انہوں نے پیغمبر کی حدیث نقل کی ہے دھر منصور میں، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، خدا سوال کرے گا عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھو کہ جو جنت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، جنت کو ان کی پھوپھی کی جاگیر تو نہیں ہے، جنت علی کے بچوں کی جاگیر ہے، یہ بہت کچھ ہے، آپ کتابوں میں سے علی مٹائیے، آپ کتابوں سے حسین مٹائیے، آپ نسلوں کو یزید پڑھائیے، لیکن قیامت میں پتا چلے گا نا، یہاں دنیا میں تم دینیات کی کتابوں سے علی مٹا سکتے ہو، جنت کے دروازے پہ لکھا کون مٹائے گا؟ اور بہت سوچ کے سمجھ کے زندگی گزاریے، یہ دور بہت نازک سا زمانہ ہے۔ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سلامات۔ یہ بہت نازک سا زمانہ، بہت نازک سا دور ہے، اس دور میں سمجھ لیں اسی زمانے کی جھلک اس زمانے میں نظر آ رہی ہے۔ اس زمانے میں پابندی کیا تھی؟ جو علی کے فضائل پر مشتمل حدیث بیان کرے گا اسے کوڑے ماریں گے، پابندیاں لگی، لیکن پھر کیا ہوا؟ چھپ گیا علی، یہ چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھنے پر حدیث معتزلی نے بھی کہا ہے کہ اس نے دن جو لکھے سنن البلاغہ میں نظر بھائی کہ ابن ابو حدیث معتزلی اہل سنت کا فرقہ معتزلہ کا بہت بڑا امام ہے، نظر بلاغہ کی شرح میں اس نے لکھا کہ لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ علی معجزہ ہے، اس نے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے کہ لوگ علی کو خدا نہ کہیں، اپنوں نے محبت کرنے والوں نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے تاکہ قتل نہ ہو جائے، تب دشمنوں نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے تاکہ دیگر لوگ علی سے محبت نہ کرنے لگے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود پھر جس کے فضائل کا سورج چمک رہا ہے، مستقل انشاءاللہ گفتگو آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ایک انشاءاللہ توفیق نصیب ہو جائے گی، جس کے ذکر کا سورج، فضائل جس کے معجزہ ہے، وہ علی خود کیسے معجزہ نہیں ہے؟ اتنی پابندیاں لگائیں لیکن علی چھپا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں، میرے جتنے عزیزان تشریف فرما ہیں، نوجوان عزیز بھی ذرا توجہ کریں، دلیل ایسی دے رہا ہوں جو قاطع دلیل ہے، کوئی دشمن جواب نہیں لا سکے گا اس کا۔ اب بزرگان ذرا دعا فرمائیے، دو چیزیں خدا نے اس کائنات میں علی سے ایسے منسوخ کر دی کہ جب جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں علی یاد آئے گا۔ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر دیا،
دیکھو نا پورا سال جو کعبہ کالے غلام میں لپٹا رہتا ہے، آج کے دنوں میں اس لیے غلام اٹھا دیتے ہیں کہ لوگ چومتے ہوئے بلیڈ مار کے غلام کعبہ پھاڑ لیتے ہیں. نہیں، اس وجہ سے نہیں، اللہ کروا رہا. اسے چھپانا چاہ رہے ہو، اٹھاؤ اسے. اور جب طواف کرتے کرتے کوئی وہاں آئے گا، اس کی نظر پڑے گی تو وہ پھر کسی مفتی سے یا کسی شعبے سے وہی پوچھے گا جب ساری دیواریں ٹھیک ہیں تو یہاں درار کیوں ہے؟ اور جب وہ درار پہ نگاہ پڑے گی تو پھر مجبوراً کسی نہ کسی منکر علی کو بھی بتانا پڑے تھا. کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا امر تھا کہ ابو طالب کا بیٹا یہیں پہ پیدا ہوا. ماہ مبارک رجب کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں اس ماہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.